اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین پر اسرائیل کا ظلم اور جبر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ویسے تو اس کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہو گیا تھا کہ جب اسرائیل دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا تھا۔ فلسطین کی عوام رو رو کر مدد طلب کر رہے ہیں کہ کب امت مسلمہ آئے گی اور ان کو اس ظلم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزادی دلوائے گی، اور دوسری طرف امت مسلمہ اور مسلمان حکمران خاموش تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے مقدس مقامات میں سے ایک مقام جو کہ قبلہ اول ہے، اس پر حملہ کرنا اور مسلمانوں پر نماز کے دوران تشدد کرنا اور عورتوں اور بچوں کا بھی لحاظ نہ رکھنا ایک بدترین انسانی سلوک کی عکاسی کرتا ہے۔ عالمی ادارے جو کہ انسانوں کو انصاف دلانے کے لیے بنے تھے، وہ صرف ان لوگوں کو انصاف دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں، جبکہ مسلمانوں کا اللہ کے سوا کوئی بھی سننے والا نہیں ہے۔ آج کے مسلمانوں کے پاس دولت، فوجی طاقت اور تعداد بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کفار کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، اور کچھ تو کفار کا سامنا اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے ان کو اپنا دوست مان لیا ہے، جبکہ قرآن اس چیز کی نفی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کفار تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کے برعکس اگر پچھلے وقتوں میں دیکھا جائے تو جتنے بھی معرکے کفار اور مسلمانوں کے درمیان ہوئے ہیں، مسلمان باوجود اس کے کہ کم تعداد، کم فوجی طاقت اور کم دولت کے باوجود فتح یاب ہوتے رہے ہیں۔ حق اور باطل کا پہلا معرکہ غزوہ بدر کہ جس میں 313 مسلمان 1000 کفار کے مد مقابل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح جیسی نعمت سے سرفراز کیا۔ آج کے مسلمان ہر چیز سے مالا مال ہیں، لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ ہے ایمانی طاقت، جو کہ ان کو کفار کے سامنے ڈٹ کر لڑنے سے روکتی ہے۔ ایک ایسا ملک کہ جو پاکستان کے سب سے چھوٹے صوبے یعنی خیبر پختونخوا سے بھی چھوٹا ہے، اس سے تمام مسلمان ملک جو کہ تعداد میں 57 بنتے ہیں، اس سے ڈر رہے ہیں اور اس کا سامنا نہیں کر پا رہے۔ گو کہ پچھلے دنوں میں اسرائیل پر راکٹ حملے کیے گئے ہیں، لیکن وہ اس قدر نہیں تھے کہ جس سے اسرائیل کے اس ظلم کو روکا جا سکے، اور پچھلے کچھ دنوں سے اسرائیل اپنی کارروائیوں میں مزید اضافہ کر رہا ہے، اور اب تو فلسطین کے بارڈر پر اپنی فوجیں بھی لے کے آ چکا ہے، جو کسی بھی وقت فلسطین میں گھس کر خون کی ندیاں بہا سکتی ہیں۔ تمام مسلمانوں کو اس وقت ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند متحد کرے اور کفار سے لڑنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ جڑے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔